بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حسین اقبال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو جناب سیٹ بیلٹ باندھ لیں، کیونکہ حکومتی بڑے اتحادی پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان کے راستے جلد ہی جدا ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ 2 ماہ کی ڈیڈ لائن یا ٹائم لائن کہہ لیجیے اس کو، یہ دکھائی دے رہی ہے، اور اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے جو 440 وولٹ کا جھٹکا آج پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا ہے، وہ جھٹکا کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر ساتھ اسی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اب جب عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ دباؤ کے تحت کہیں اور منتقل کرنے کا سوچ رہی ہے، سپریم کورٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو ساتھ ہی کچھ جو صحافی نما لوگ کہہ لیں، جن کو ترجمان رکھا گیا، جو آ کے بڑے گھر کی ترجمانی کرتے ہیں، وہ جناب مختلف قسم کی باتیں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اور اب یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید عمران خان جو ہیں یہ این آر او مانگ رہے ہیں، اور وزراء کی بھی یہی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کو شفٹ بھی کر دیا جائے، اور تاثر وہی دیا جائے جو نواز شریف صاحب کا تاثر بنا تھا کہ وہ جناب بار بار ڈیل کر کے این آر او کر کے پاکستان سے باہر جاتے ہیں۔ پہلے بھی بارہا کہا کہ عمران خان کے برابر نواز شریف کا قد تو یہ کر نہیں سکتے، لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان پر ایسا ٹیگ لگا دیا جائے کہ عمران خان کا قد جو ہے وہ چھوٹا کر کے نواز شریف کے برابر کر دیا جائے۔ اب ان ساری کوششوں میں بہت سے جو غیر سرکاری ترجمان ہیں وہ سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں، اور اس طرح کے کچھ ترجمان، غیر سرکاری ترجمان بڑے گھر کے، یہ پہلے بھی بازی لگاتے رہے، لیکن اب شاید ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا گیا، اور وہ اب چیختے یا نظام کو ننگا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جناب، اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ کب سے اس نظام کو، اس فارم 47 کے نظام کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ اسی تنخواہ پر کام کرے گی، کچھ جناب نورا کشتی بھی دکھائی دیتی ہے، لیکن آ جا کر اقتدار کو بچانے کے لیے دونوں سیم پیج پہ آ جاتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کی جو پنجاب حکومت ہے اور سندھ میں مراد علی شاہ صاحب کے جو وزراء ہیں، یہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے رہے ہیں، سیلاب سے لے کے کسی بھی معاملے پہ جو ان کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی ہیں، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، لیکن پھر بڑے بیٹھتے ہیں اور وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی جان بڑی مشکل سے یہ نظام سیٹ کیا گیا، آپ اس پہ نہ کریں۔ پھر 26ویں ترمیم آتی ہے، بلاول بھٹو صاحب اس پہ بڑا کردار ادا کرتے ہیں، 27ویں آتی ہے، اس میں بھی فیس سیونگ پیپلز پارٹی کو مل جاتی ہے، اور کچھ چیزیں جو تب اپروو نہیں کی جاتی ہیں، اور اب 28ویں آئینی ترمیم کا شور ہے کہ وہ اپروو کی جائیں گی، اور وزراء کی جانب سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 ماہ کے اندر اندر 28ویں ترمیم سامنے آتی دکھائی دے رہی ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے یہ بم پھوڑا ہے، یہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کو 440 وولٹ کا جھٹکا دیا ہے، اور خواجہ آصف صاحب آج ایک پروگرام میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ 28ویں ترمیم افق پر تو نظر آ رہی ہے، میرا خیال ہے 1-2 مہینے میں کسی نہ کسی صورت میں 28ویں ترمیم آ جائے گی۔ تو خواجہ آصف صاحب جناب آسمہ شرازی صاحبہ کے پروگرام میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، ان کی جانب سے کیا کہا گیا ذرا وہ سنیے گا۔ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنوکشن کے ساتھ بلیو کرتا ہوں کہ 2-3 چیزیں اس میں ہونی چاہیے جو اسٹائسو میں تھی، لیکن فار ڈفرنٹ ریزنز جو ڈراپ آف ہونا چاہیے۔ خاصا 28ویں ترمیم کا بھی کچھ باتیں تھیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ استعمال کہا جا رہا ہے کہ ہوگی 28ویں ترمیم کے امکانات۔ دیکھیے 28ویں ترمیم جو ہے وہ افق میں نظر تو آ رہی ہے، تو کیا اس کی شیپ ہوتی ہے، کب ہوتی ہے، میرا آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میرا 1-2 مہینے میں آ جائے گی کسی نہ کسی صورت میں جو بھی اس کی فائنل شیپ ہوتی ہے۔ میں یہاں پہ ایک میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں جی، آپ نے 28ویں ترمیم کی بات کی ہے، میں بڑی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنوکشن کے ساتھ بلیو کرتا ہوں کہ 2-3 چیزیں اس میں ہونی چاہیے جو اسٹائسو میں تھی، لیکن فار ڈفرنٹ ریزنز جو ڈراپ ہونا چاہیے۔ ایک تو کریکولم، ایک ہونا چاہیے سارے پاکستان جو ریجنل ہمارے صوبوں کے ہماری جو سب کلچرز ہیں ان کا امپورٹنس اپنی جگہ بالکل تسلیم ہونی چاہیے، ہوئی رہی ہے، ان کی امپورٹنس ہے وہ بھی ساتھ، لیکن ایک نیشنل ایتھوس یا ایک شناخت کے لیے جو ہے ہمیں ایک کریکولم جو ہے ایک ہونا چاہیے۔ دوسری ہمیں فیملی پلاننگ کے لیے ایک ایفرٹ ہونا چاہیے۔ یہ جو بے لگام ہو کے ہماری پاپولیشن جو بڑھ رہی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں کوئی ایفرٹ جو ہے قانون سازی یا آئین کے اندر کچھ کرنا چاہیے، میں ایک آئیڈیا دیتا ہوں۔ اور تیسری بات جو ہے وہ ہے حکم۔ تو جناب بڑی معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ 2 ماہ کے اندر، 1-2 ماہ کے اندر روز چیزیں جو 27ویں ترمیم میں رہ گئی تھیں وہ 28ویں ترمیم میں پوری کی جائے گی، اور پھر وہ جن لوگوں کو بچے پیدا کرنے کا شوق ہے یا جن کی اب شادیاں ہو رہی ہیں ان لوگوں کے بارے میں بھی یہ بڑی مطلب لازمی خبر ہے۔ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بھی بڑا سیریسلی جو ہے
وہ اب کام کرنا پڑے گا. آگے چلتے ہیں جناب اور اب بات کرتے ہیں کہ جو اس ٹائم کی صورتحال ہے جس میں یہ بار بار ہر بندہ یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے عمران خان کو اڈیالہ سے باہر منتقل بھی کیا جائے. حکومت اور یہ نظام جو ہے اس سے جان بھی چھڑائے، لیکن الزام جو ہے وہ عمران خان پر لگا دیا جائے. اب اس پر بہت سے جو صحافی ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ایجنڈا یا جو بیانیہ فیڈ کیا گیا، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب اعتراف کیا جا رہا ہے کہ بیانیہ فیڈ کیا جاتا ہے. وہ اعتراف بھی آپ کو آخر میں سنائیں گے، لیکن آج جناب غریتا فروکی صاحبہ آپ کو پتہ ہے کہاں سے کنیکٹڈ ہیں، ان کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا جاتا ہے کہ کڑیاں ملاتے جائیں. عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ اچانک پیدا ہوتا ہے. پی ٹی آئی چند سینئر رہنماؤں کو علم ہوتا ہے کہ عمران خان کو پمز لایا گیا ہے، لیکن وہ بالکل چپ رہتے ہیں، نہ فیملی کو بتاتے ہیں نہ پارٹی کو. لیکن اس میں پھر آپ یہ بھی مانیں کہ حکومت انوالو تھی. حکومت نے تو جب تک اسد اللہ خان نے خبر نہیں کی، یہ بات تسلیم ہی نہیں کی کہ عمران خان کو جو ہے وہ اڈیالہ سے پمز لایا گیا، ان کی آنکھ میں کوئی پروسیجر کیا گیا ہے، کوئی 20 منٹ وہاں پہ لگایا ہے. یہ بھی جب خبر میڈیا پہ آئی، پریشر ڈیولپ ہوا، پھر عطا اللہ تارڑ صاحب آئے اور آ کے جناب ان کی جانب سے بات کی گئی. آگے جناب لکھتی ہیں کہ پھر خبر لیک کروائی جاتی ہے. کون کرواتا ہے جی یہ خبر لیک؟ عمران خان کی صحت پر شور و غوغا ہوتا ہے، سپریم کورٹ کے باہر احتجاج شروع ہو جاتا ہے. پی ٹی آئی کے وکیل رہنما چیف جسٹس سپریم کورٹ سے غیر معمولی ملاقات کرتے ہیں. سپریم کورٹ کسی نیوٹرل کے بجائے عمران خان کے وکیل کو ہی فرینڈ آف کورٹ بنا کر صحت اور سہولیات جو ہے وہ چیک کرنے اڈیالہ جیل بھیجتی ہے. 3 گھنٹے ملاقات ہوتی ہے اور اب حکومت آہستہ آہستہ گراؤنڈ بنا رہی ہے. اگر عدالت کہتی ہے تو عمران خان کو اڈیالہ سے نکال کر کہیں بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے. این آر او ان پروسیس. یہ جناب غریتا فروکی صاحب نے باتیں کی ہیں، لیکن آدھی باتیں تو آپ کہا گئی کہ کیا یحییٰ افریدی صاحب کو پی ٹی آئی کنٹرول کر رہی ہے تب سے؟ کیا اس سے پہلے بھی جو کچھ ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے کنٹرول کر کے کرایا گیا؟ تو یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اگر سپریم کورٹ کا استعمال ہوتا رہا، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا، تو یہ کون کرتا رہا؟ تو آپ ڈنڈیاں نہ ماریں. پھر دوسری جانب سے منیر فاروق صاحب، ان کی بڑی سخت ڈیوٹی لگائی گئی ہے، وہ بھی ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی مزاحمت نہیں جی، مفاہمت کی طرف جائے، مزاحمت نہیں مفاہمت کی طرف جائے. ڈیلی وہ کچھ نہ کچھ نیا جو ہے وہ لوگوں کو فیڈ کر رہے ہیں، جو کچھ ان کو بتایا جاتا ہے. اور ایسے بہت سے اور لوگ. اب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہنا آج کہہ رہے تھے بار بار کہ جناب ایک تو یہ کہ اگر لکھ کے دے دے پی ٹی آئی، وہی معاملات جو پچھلے سال مذاکرات بھی اسی وجہ سے رہے کہ عمران خان کی رہائی کا لکھ کے دے دیا جائے تاکہ کاغذ پرچہ لہرا سکیں. آج بھی رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ صحت کی بنیادوں پر درخواست اگر پی ٹی آئی کرتی ہے تو وائی ناٹ، پھر ہم ان کو جو ہے وہ شفٹ کر سکتے ہیں. تو حکومت کو بیسیکلی ایک پرچہ چاہیے. پھر اس طرح کے جو لوگ ہیں نا جو ترجمانی کرتے ہیں، ان کو بعد میں یاد آتا ہے کہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوئے اور اب پھینک کے جا رہے ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں تو سہیل وڑائی صاحب، انہوں نے جو ایک انٹرویو لکھا تھا سب کو پتہ ہے، اور اس کے بعد جس طرح سے پھر ان کو معافی منگوائی گئی یا معافی منگوانے پر مجبور کیا گیا. پھر ایک اور صاحب تھے جنہوں نے وہ بڑا بندر کی طرح ایک ایکٹ کیا تھا، ہمارا سندھو والی ویڈیو، پھر اس کے بعد پی ٹی وی سے ان کو نکالا گیا. رضی دادا صاحب، آج انہوں نے جو نظام کا بندر رہنا، اس نے خود اس نظام کو ننگا کیا. وہ کیسے کیا جناب ذرا سنیے گا. یہ وہی لوگ ہیں جن کو بعد میں سمجھ آتی ہے کہ یار ہمارا استعمال کیا گیا، اس کے بعد ہمیں پھینکا جا رہا ہے. رضی دادا صاحب کی گفتگو سنیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سسٹم چل کیسے رہا ہے، کیسے یہ چیزیں فیڈ کی جاتی ہیں. سر ان کے کہنے کے اوپر پورا گاؤں نہ کیا کریں سر. میں بس خادم میری حالت دیکھ لو نا سر. خاک سار کو پیغام آیا اور ظاہر ان کا پیغام آئے تو اس کے اوپر عمل درآمد بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اس ملک میں بھی رہنا ہے اور زندہ سلامت بھی رہنا ہے اور برسر روزگار بھی رہنا ہے. تو میں نے کہا جی نہروں کے اوپر جناب قیادت جو ہے وہ بہت فکر مند ہو گئی ہے، تو آپ اس پہ نہ بیانیہ بنائیں. خاتون نوکری کی تنخواہ، نوکری کے پیسے کوئی نہیں نوکری دے، لیکن سر ملک میں رہنا ہے. اب بچوں کی شادیاں وادیاں کرنی ہے یار، تعلیم زیر تعلیم بچے ہیں ان کی سرپرستی کرنی ہے، تو میرا مطلب ہے کہ ضروری ہے سروائیول کے لیے. تو ہم نے اس کے اوپر نہروں کا بیانیہ بنا دیا. لیڈی ہے ڈفرنٹ سے ہم نے بس آکار کھلا دیا اس کے اوپر، سوشل میڈیا پہ لکھا. اس کے بعد پھر جب سندھیوں کا ریئیکشن آیا تو بھائی اتنا تو پیغام انہوں نے بھجوایا کہ نہیں آپ کے خلاف گالوں گلوچ کرنے والے اور آپ کو پی ٹی وی سے نکلوانے والے ہم نہیں ہیں سر. آپ ایکس آفیشیو پی ٹی وی کے ڈپٹی چیئرمین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اینڈ نہ کرے آپ، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ نے کہا اس محاذ پہ لڑنا ہے، آپ ہمیشہ کارگل کی تاریخ کی طرح آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بچے ہم آگے چلے گئے لڑنے کے لیے، بچے آگے چلے گئے تو سپلائی ہی نہیں دیتی اس نے سر ایمونیشن. یہی آپ نے سرخان صاحب کے ساتھ کیا کہ جناب نہرا والے مسئلے سے اڑا کے رکھ دو. چیف صاحب بڑے سیریس تھے، انہوں نے یہ نہریں بنانی ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. سر ہم جو تو کہے کہ جناب کو ہمیں بھی آنی ہے تو اپنی خدمت ہے، ہم نے بنایا. اگلوں کا ریئیکشن آیا، سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگ گئے. صرف اتنا میسج کسی سے کا کام آیا کہ نہیں ہم نے تو آپ کی نہیں بجائی، وہ تو صرف سندھیوں نے بجائی ہے. ٹھیک ہے کیا کہہ رہے ہیں سر؟ یہ آپ کا بھی تھا ہم لے کے چل کے شہید ہو گئے. اب اور تو کر لیجیے، چلو شہید کو پلاٹ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم اور بھی نہیں کر رہے ایسا نہیں آتے نہیں کرتے.
ٹھیک ہے نا سر, نہ کریں ایسے سر, ٹھیک ہے, آپ اپنے پھر وہی ایجنٹ پالیں جو 1857 میں آپ نے بھرتی کیے تھے جس بیلٹ کے اوپر, ہمیں اجازت دیں, ہم اپنے طریقے سے اس ملک کا یا اس کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع کریں گے, آپ نے تو ایسے ہی کرنا. جناب بہت سی ریڈ لائنز ہیں جو رضی دادا کی جانب سے جو ہے ان کو کراس کیا گیا ہے اور بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, اور یہ ان کے باقی ساتھی ہیں نا ان کو وارن کیا گیا رضی دادا کی جانب سے کہ تمام پالیسیوں پہ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے یقین نہ کیا کریں, کچھ اپنا دماغ بھی لگایا کریں. ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں جناب اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.